الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور کہا تمہارے رب نے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بلا شبہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ میں عبادت سے مراد خاص اپنا دعا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خوبصورت آپ کا طرز عمل ہے، اس کا کوئی مسلمان انکاری نہیں ہے۔ دعا کو عبادت کہا گیا ہے، الدعاء هو العبادہ۔ اور انبیاء کرام کی سیرت طیبہ پڑھیں تو انبیاء کرام کی زندگی دعاؤں سے سرشار تھی۔ ہر موقع اور لحظہ بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی دعائیں سکھلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور غمی کے مواقع ہوں یا عام چال چلن ہو، روز مرہ کی زندگی اور معمولات ہوں، آپ نے دعائیں سکھلائی ہیں۔ بسا اوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ بسا اوقات دعائیہ کلمات آپ نے ویسے ہی کسی کو بول دیے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نماز کے بعد امام صاحب لازمی دعا کروائیں ہر نماز کے بعد، یہ رسم بن چکی ہے، جس کو آج مساجد میں بڑے اپنا پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اور جو دعا امام صاحب نماز کے بعد وہ رسمی انداز سے دعا نہ مانگے، ان لوگوں کو، اس امام کو اور مقتدیوں کو سمجھا جاتا ہے شاید یہ دعا کے منکر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفن کرنے کے بعد آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، اور یہ سنت ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد فوراً جو ہم نے چارپائی کو گھیرا ڈال دیتے ہیں اور وہاں دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہم نے شارٹ کٹ اور چور رستے نکالے ہیں، بس ٹھیک ہے میت کو ایسے فارغ کرے ہو مجھے قبرستان جان دی کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ یہ ہمیں جہاں جنازہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں کوشش حد الامکان کرنی چاہیے کہ ہم تدفین کے موقع پر بھی جمع ہوں، اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کریں، وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ عید کے موقع پر آپ نظر دوڑائیں، کسی بھی اہل حدیث مسجد میں کوئی بھی امام آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، خطیب نظر نہیں آئے گا جو عید کے خطبے کے بعد دعا نہ کرواتا ہو۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کے کہے عید کی نماز کے بعد خطبہ دینے کے بعد آپ نے دعا کروائی ہے۔ ہم کہتے ہیں جہاں آپ نے دعا کروائی ہے وہاں لازم کرنی چاہیے، اور یہ رسومات کو فروغ نہیں دینا۔ آپ بھی دعا کریں، آپ کریں، میں کروں، نمازیں 5 پڑھتے ہیں، دعا بے شک ہم تہاڑی میں 10 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں، یہ دعا عبادت ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا وقت متعین ہے، نماز کا وقت اس کا تعین کیا گیا ہے، حج کے وقت کا تعین ہے، لیکن دعا کے وقت کا کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ جس ٹائم نماز پڑھنا ممنوع اوقات ہیں اس ٹائم دعا مانگ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ دعا بہت خوبصورت عبادت ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت بڑا حیا والا ہے، اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے جو بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے ہاتھ خالی اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کاش کہ ہم کو دعا کے تو تقاضے پورے کر لیں۔ دیکھو دعا کیوں قبول نہیں ہوتی کہ جب ہم شرک کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو سنت کے مطابق دعا نہیں مانگتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر ہاں دعا لازم قبول ہوتی ہے اگر یہ شرائط پوری کی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، یا تو فوراً اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے، یا اس کو ذخیرہ بنا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو کچھ عطا کرے گا۔ مطلب وقتی طور پر سمجھتا ہے شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں ذخیرہ بن چکی ہے، اور اللہ رب العزت خوش کر دے گا اپنے بندوں کو۔ یا اس دعا کی برکت سے کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو دور کر دیتا ہے۔
دعا کے اندر مربجہ وسیلے، میں اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. شہدائے کربلا کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، پانچ تلوار کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، یہ وسیلے، یہ مربجہ وسیلے ہیں. یہ صحابہ کرام نے نہیں اس کا یہ اپنائے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہ خود آپ کی زندگی سے، بلکہ اس کے خلاف ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہے. ہاں وسیلے کی تین صورتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دیا ہے. یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ ہے. دوسرے نمبر پر کسی اللہ کے ولی سے دعا کروائیں کہ ہمارے لیے دعا کرو. پیارے نبی نے جیسے حضرت عمر کو فرمایا تھا ویسے کرنی سے دعا کروانا. والدین سے دعائیں لیا کریں، بڑوں سے دعائیں لیا کریں، نیک لوگوں سے دعائیں لیا کرو. حضرات گرامی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی جو ایک صورت اہم بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا کریں کہ یا اللہ فلاں عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو مجھے اس مصیبت سے نکال. ہم تو مائل پہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ ربے منزل ہی نہیں. آئے اللہ کو پکارے تو صحیح. یہ کہنا غلط ہے، شرکیہ اور کفریہ جملہ ہے. ساڑھی سنتا کوئی نہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے بندے کی حمد کو سن لیا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے میں تمہاری پکار کا جواب دے. سنتا نہیں، میں جواب دیتا ہوں. اللہ کو اور مانگ، اور مانگ، اور تو نہ مانگ. کہا جاتا ٹھیک ہے نا، اللہ کو اور مانگ، اور مانگ، اور تو نہ مانگ. کمزور عقل والیا، کمزور کو نہ مانگ. پیدا کیتے جنہیں خود کائنات ہے سو لگے آج تو آدھا ذات ہے. کبھی ڈاکو چرسی کسے چور تو نہ مانگ. اللہ کو اور مانگ، اور مانگ، اور تو نہ مانگ. کمزور عقل والیا، کمزور تو نہ مانگ. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت تو انسان پر بڑا مہربان ہے. یہ جو مثالیں ہیں نا، یہ چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنا ہو درمیان میں چوکی دار کی چپراسی کی ضرورت ہے، فلاں کو ضرورت ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، قرآن کہتا ہے لوگوں اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. اللہ تو وہ ذات ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن وہ بات یاد رکھیں، بزرگ ہو، واقعی بزرگ ہو، واقعی بزرگ ہو، واقعی تانی بزرگ ہو، اس سے دعا کروانا یہ سنت نبوی ہے. لیکن جب وہ بھی دنیا سے چلا جائے اس کی درگاہ پر، اس کی خانقاہ پر جا کے ساڑھی سنتا کوئی نہیں، بابا تو سنتا مریا نہیں سن رہا. اللہ رب العزت جو زندہ ہے، جو حی القیوم ہے، حی القیوم ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس کو کہا جا رہا ہے ساڑھی سنتا کوئی نہیں. مرے نو کیا ساڑھی سنتا کوئی نہیں، مرے ہوئے جو کہہ رہے ہیں ساڑھی سنتا کوئی نہیں. اس کے بارے میں جو زندہ ہے، جو سنتا ہے، کل من علیہ فان، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک رب کی ذات کو بقا ہے. اس کے بارے میں اس طرح کے کفریہ اور شرکیہ جملے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے نکالے. وہاں